4 شعبان المعظم کی وہ شام کس قدر حسین و دل نواز شام تھی جب حضرت علی ابن ابی طالب کے کاشانہ نور سے قمر بنی ہاشم کے طلوع کی خبر پھیلتے ہی مدینہ منورہ کے بام ادر جگمگا اٹھے۔ حضرت علی علیہ السلام بڑے مشفقانہ انداز میں گھر کے اندر داخل ہوئے اور اپنے مستجاب تمنا کو آغوش میں بھر لیا۔ بچے کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ اللہ اکبر کی مترنم آواز کان میں پہنچی تو اسد اللہ کے پسر نے شیر حق کی گود میں انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے ام البنین کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں اس بچے کا نام عباس قرار دیتا ہوں۔ اسی وقت قریب کھڑے امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور باپ سے لے کر اپنے قوت بازو کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ روایت میں ہے کہ ام البنین کے لال نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ جیسے ہی اپنے آقا حسین علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی، آنکھیں کھول لی اور فرط مسرت و شادمانی صفات کربلا کی آنکھیں چھلک آئیں۔ ہے گود میں شبیر کے تصویر وفا کی، ایک آنکھ ہے مسرور تو ایک آنکھ ہے باقی۔ اثار و وفا کے پیکر علی کی تمنا، ام البنین کی آس، حسن و حسین کی قوت بازو، زینب و کلثوم سلام اللہ علیہا کی ڈھارس، قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس کا یوم ولادت آپ سب کو مبارک ہو۔ عباس فخر نوے بشر شان مشرقین، ام البنی کا لال وہ حیدر کا نور عین، زینب کے دل کی آس، سکینہ کے دل کا چین، صورت میں بو تراب تو کردار میں حسین، اظہار کا امام وفا کا رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ عصمت کا پھول ہے۔ شبیر فخر کرتے تھے جس کی حیات پر، ہے ضبط جس کی پیاس دل کائنات پر، آب رواں گواہ ہے جس کے ثبات پر، قبضہ ہے جس کا آج بھی نہر فرات پر، اب تک جہاں میں جس کا علم سر بلند ہے، اسلام جس کے خون کا احسان مند ہے۔ اسلامی روایات کی روشنی میں علی ابن ابی طالب نے ایک خاص اہتمام کے تحت اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے مشورے سے، جو ان سب کے ماہر سمجھے جاتے تھے، ایک متقی و پرہیزگار گھر میں بہادر قبیلے کی نہایت ہی باوقار خاتون فاطمہ کلابیہ سے عقد کیا اور اپنے پروردگار سے تمنا کی کہ اے پروردگار، مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر دے جو اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے خونی معرکہ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کرے۔ چنانچہ اللہ نے فاطمہ کلابیہ کے بطن اطہر سے، کہ جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے ام البنین کا خطاب عطا کیا تھا، 4 بیٹے علی کو عطا کر دیے، اور ان سب کی شجاعت و دلیری زباں زدِ خاص عام تھی، اور سبھی نے میدان کربلا میں نصرت اسلام کا حق ادا کر دیا۔ لیکن عباس ان سب میں سے ممتاز اور نمایاں تھے، کیونکہ خود حضرت علی علیہ السلام نے ان کی ایک خاص نہج پر پرورش کی تھی۔ 14 سال تک باپ سے فضیلت و کمالات کے جوہر کسب کرتے رہے اور اس منزل پر پہنچ گئے کہ لوگ ثانیہ حیدر کہنے لگے۔ شجاعت و فن سپہ گیری کے علاوہ معنوی کمالات میں بھی اعلیٰ مدارج طے کیے۔
زیادہ تر وقت دعا و مناجات اور عبادت میں صرف ہوتا۔ بچوں کی سرپرستی اور کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری حضرت عباس کا خاص مشغلہ تھا۔ باپ کے بعد امام حسن علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار رہے اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے وفادار و علم بردار کہلائے۔ حضرت عباس مروجہ اسلامی علوم و معارف خصوصاً علم فقہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ بخشش و عطا میں بھی شہرہ حاصل تھا اور اپنے معنوی اثر و رسوخ سے کام لے کر عوام کی فلاح و بہبود اور اصلاح حال کے وسائل فراہم کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو آج بھی باب الحوائج کا لقب حاصل ہے اور کربلائے معلیٰ میں آپ کی بارگاہ آج بھی حاجت مندوں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت عباس کی نمایاں ترین خصوصیت اثار وفاداری ہے جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی محبت و وفاداری کے وہ یادگار نقوش چھوڑے ہیں کہ اب لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، اور چونکہ یہ کمال ان کو باپ دادا سے میراث میں ملا تھا۔ پروفیسر بدر فیض آبادی کہتے ہیں، حق میں معصوموں کے عباس ابو طالب تھے، ایک پناہ گاہ تھا عابد کے چچا کا دامن۔ حضرت عباس کی عمر اس وقت 32 سال کی تھی جب امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حق کا علم بردار قرار دیا۔ تاریخ کی روشنی میں امام کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا 72 سے کچھ زیادہ تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد کم از کم 30,000 تھی اور بعض روایات کے مطابق 9 لاکھ تک تعداد تھی، مگر حضرت عباس کی ہیبت پورے لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنے والے تمام لوگ، مرد، عورت اور بچے سبھی پرچم عباس کے زیر سایہ سکون و اطمینان کا احساس کرتے تھے۔ شجاعت و دلیری کے ساتھ شفقت و ہمدردی آپ کا خاصہ تھا اور امام وقت کی اطاعت و پیروی، شجاعت و مہربانی ہر چیز پر غالب تھی۔ جناب عباس کے عشق و معرفت سے سرشار قلب میں صرف ولایت حسین کی دھڑکن تھی اور ان کی پاکیزہ طبیعت انوار توحید سے شعلہ فشاں تھی۔ کربلا میں سینکڑوں ایسے موقع آئے جب علی علیہ السلام کے شیر کو غیظ و غضب میں دیکھ کر تاریخ نے کروٹ لینا چاہی، لیکن امام وقت کی نگاہیں دیکھ کر مجسمہ اطاعت نے اپنی شمشیر غضب کو نیام میں رکھ لیا۔ چنانچہ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو الفضل عباس کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر و دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر دیا۔ عباس دست و بازوئے سلطان کربلا، روشن ہے جس سے شمع شبستان کربلا، جس کے لہو سے سرخ ہے دامان کربلا، جس کی وفا ہے آج بھی عنوان کربلا، حسن عمل سے جس نے سنوارا حیات کو، ٹھکرا دیا تھا پیاس میں جس نے فرات کو۔